2024 یہاں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کے گھر کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، مسجدوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بلا مبالغہ مسجدیں اسلام کا قلعہ ہے، اور قلعہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز، کوئی قوم محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح یہ مسجدیں اسلام کی تربیت گاہیں ہیں۔ تربیت گاہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مسلمان کو اسلام کے متعلق درست بات اور پوری بات بتائی جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے یہاں دو الفاظ کہے، درست بات بھی اور پوری بات بھی۔ اگر درست نہ ہو بات تو درسگاہ کا حق ادا نہیں ہوا، اور اگر بات پوری نہ ہو، ادھوری ہو، تو بھی یہ حق ادا کرنا نہیں کہلاتا، اور نا انصافی مسلمان کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کہلاتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ مسجد اسلام کا قلعہ ہے، تو اسلام کی حفاظت سے متعلق ہر بات مسجد میں سمجھانا ضروری ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ مسجد تربیت گاہ ہے، تو پھر صحیح دین اور پورا دین یہ بتانا مسجدوں میں ضروری ہے، اور یہاں کے جو اساتذہ یعنی ائمہ، اور ان قلعوں کے جو سپہ سالار یعنی ائمہ جو ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اپنے منصب کے حق کی ادائیگی اسی کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 8 فروری بروز جمعرات ملک پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن، کہ جس میں انتخابات ہوں گے، عام انتخابات، وہ کہ جس میں ملک پاکستان کے حاکموں کا فیصلہ ہونا ہے آئندہ 5 سال کے لیے۔ ملک پاکستان کو قومی اعتبار سے صوبائی سطح پر کن ہاتھوں میں دینا ہے، پاکستانیوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور کسی بھی فیصلہ کرنے کے لیے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ درست فیصلہ کریں۔ اگر وہ فیصلہ غلط کر دیں گے جان بوجھ کر، تو کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہونی ہے۔ اگر وہ فیصلے میں کوتاہی کر دیں گے تو بھی وہ ناانصافی اور ظلم کرنے والے ٹھہریں گے۔ تو حضور والا یہ انتخابات کا دن آنے والا ہے، اور ہمارے ہاں انتخابات ووٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، کہ جس کے لیے ووٹ زیادہ ہوگا وہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے، پھر انہی کی ووٹنگ کے ذریعے، انہی کی تعداد کے ذریعے سے صوبائی حکومتیں بھی تشکیل ہوتی ہیں، اور انہی کی تعداد اور ووٹ کے ذریعے سے پھر جو ہے حکومتیں ملکی سطح پر جو حاکم ہیں وہ قرار پاتے ہیں۔ اس حیثیت سے ہم میں سے ہر شخص کا ووٹ بہت اہم ہے۔ یہ ووٹ جو ہے، یہ سیاست جو ہے، جب اچھی ہو تو وہ بالکل دین کا حصہ ہے۔ کسی بھی چیز کو جب اچھے انداز میں کیا جائے تو وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے، اس کی صورت کو مسخ کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کسی بھی دنیا کی رسم کو آپ اٹھا لیجئے، جو شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ دین کہلائے گا اور عبادت بن جائے گا، جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ گناہ ہوگا اور بدعت کہلائے گا۔ شادی بیاہ کی رسم ہو، میل جول ہو، مکان بنانا ہو، کاروبار ہو، نمازیں ادا کرنا ہو،
الغرض کوئی بھی کام جو مسلمان کرتا ہے جب وہ کام اسلام کے مطابق ہوگا تو عبادت بن جائے گا، جب اسلام کے خلاف ہوگا تو پھر وہ بدعت اور گناہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح یہ ایک سیاست بھی ہے، سیاست کا میدان بھی ہے، اسی طرح ووٹ بھی ہے۔ جب یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر اس کا دین میں کوئی اس کا جناب نہ تذکرہ ہے اور یہ بری سیاست ہے اور اس طرح یہ گناہ کہلائے گا۔ لیکن جب وہ دین کی خاطر ہوگا تو پھر دین کی خاطر نیتوں کا اور اعمال کا اعتبار کرتے ہوئے وہ چیز عبادت بھی بن سکتی ہے۔ یہ دوسری تمہید میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ تو حضور والا یہ ووٹ کا تعلق اسلام سے ہے اور اسلام اس کے متعلق آپ کو حقوق دیتا ہے، نہ صرف حقوق بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے، آپ کا حق بھی ہے لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ حق تو وہ ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہو نا تو پھر ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو صرف یہ حق ہی نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کا یہ اختیار درست طریقے سے ادا ہو۔ اگر یہ غلط انداز میں ادا ہوا تو کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ اب ووٹ کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟ یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی 3 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں، مختلف علماء نے مختلف ان کی رائے ہے۔ فرماتے ہیں بعض علماء کہ یہ ووٹ شہادت گواہی ہے کہ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ملک و قوم کے لیے یہ شخص بہتر ہے، یہ گواہی ہے۔ دوسرا سفارش ہے، اس کی حیثیت سفارش والی ہے کہ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ اسے جناب اس ملک و قوم کی ذمہ داری دے دی جائے، یہ قابل اعتماد اور اہل آدمی ہے۔ اسی طرح تیسری بات قضا اور فیصلہ، ہم یہ فیصلہ اپنا سنا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس ملک و قوم کو سنبھالے۔ تو یہ 3 حیثیتیں ہیں اور تینوں ہی حیثیتوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دینا۔ تو جب آپ اسے گواہی کی حیثیت سے اگر دیکھتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ سچی گواہی دیں۔ اور اتنی عقل تو حضور والا ہم سب رکھتے ہیں کہ آج 2024 کا جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے یہ بتانے کی اور نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ذہن میں صرف سچ اور جھوٹ لکھ کر کے بھی نام لکھے جائے نا تو صاف واضح ہے کہ سچوں میں کس کا نام آنا ہے اور جھوٹوں میں کس کا نام آنا ہے۔ جھوٹوں میں تو حضور ہم نے بھگت لیے نا، 15-20 سال 25 سال سے ہم وہی جھوٹے بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ان دنوں میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال تک جناب وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم جن وعدوں پر ہم ووٹ دیتے ہیں وہ چیزیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر ووٹ دیتے ہیں جی کاروبار بہتر ہوگا تو لے آئیے کس کا کاروبار بہتر ہوا ہے؟ جی جناب مسائل حل ہوں گے تو وہ مسائل بھی ذرا دکھا دیجئے کتنے حل ہو گئے۔ تو وہ جھوٹ پر جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ میں اب آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن و حدیث غیر شرعی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، شرعی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آپ کا عمل ہے، آپ چاہے اسے گناہ بنا لیں اپنے لیے، کسی ظالم کا ساتھ دے کر کے آپ اپنے لیے گناہ کے اسباب پیدا کر لیں، کسی ظالم کے حق میں اپنی رائے دے کر آپ چاہے اپنی آخرت کے لیے عذاب اکٹھا کر لیں اور چاہے تو اسے جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق استعمال کرتے ہوئے آپ عبادت بنا لیں۔ ویسے بھی وہ دن بھی عبادت کا ہوگا اور کئی مسلمان روزے سے ہوں گے تو کیا شان ہوگی نہیں کہ رات عبادت میں گزاری ہوئی ہے، صبح روزے سے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ورکنگ کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے لیکن روزہ بھی رکھنا، تو نفلی روزہ ہے جو رکھنا چاہے۔ اور اس وقت ہمارا ضمیر کہے گا کہ بھائی تم نے رات عبادت میں گزاری ہے تو کم سے کم ابھی فیصلہ تو سچا کر لو،
ہاں اگر تم روزے سے ہو تو روزے میں اب جھوٹا فیصلہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو عظیم دن ہے، وہ شب وہ گزرے گی کہ جس شب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے، اور صبح مسلمانوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر درست فیصلہ کر لیا تو اس ملک پاکستان کو اللہ معراج عطا کر دے گا، اللہ اس ملک کو، اس قوم کو عروج عطا فرما دے گا۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ہاں کہ گواہی دینے کے معاملے میں نا سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اولیاء کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ فرما رہا ہے یہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب بات ہماری منتوں کی آتی ہے تو ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بات ہمارے لنگروں کی آ رہی ہے تو ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بات جب اس لیے یہ آتی ہے کہ ہم گناہ کریں، کچھ بھی کریں، آخرت میں ہماری مغفرت کے سامان ہو تو جناب ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب اس ملک پاکستان کی بات آئے، جب ووٹ ڈالنے کی بات آئے، جب بات آپ کے صحیح اختیار کی، جب بات آتی ہے اس ملک و قوم کی خدمات کی، تو اس وقت بھی ایسے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہاں کونوا مع الصادقین، ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت بھی بندہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر ساری زندگی وہ دعوے کرتا رہا کہ ہم سچوں کے ساتھ، ہم غوث و خواجہ کے ساتھ، ہم اولیاء کرام کے ساتھ، لیکن یہاں آ کر کردار میں وہ جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کا یہ دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جانا ہے کہ جو اصل وقت آیا تھا اس ملک و قوم کا، اس وقت تم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ویسے تم اعلان کر رہے ہو کہ کونوا مع الصادقین پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اب گواہی کوئی سی بھی ہو، تو اگر ووٹ ایک گواہی ہے تو ہمیں اللہ کے لیے گواہی دینی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تم یہ سوچو جی میں یہاں پلا بڑا، ہمارے علاقے میں اس کا راج نہیں، تمہارے خلاف بھی ہو، تمہارا مزاج اس سے ملتا ہے، بھلے تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تمہارے دوست یار فلاں تنظیم میں، بھلے تمہارے دوست یاروں کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ فلاں تنظیم میں، بھلے تمہارے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف ہو، شہداء للہ، خدا کی رضا کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کام کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ایمان والوں کی تعریف اللہ نے یہ بیان کی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو وہ اگر گواہی ہے تو کوشش کرنا وہ گواہی جھوٹی نہ ہو جائے۔ اور دوسری حیثیت اس کی سفارش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت اور اچھی سفارش کرے گا، بھلائی کی سفارش کرے گا، بھلائی کے کام کے لیے سفارش کرے گا، تو فرمایا جو اچھے کام کی سفارش کرے گا آخرت میں اسے اجر ملے گا۔ تو یہ آپ کا ووٹ بھی عبادت بن سکتا ہے جب آپ اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جس نے برے آدمی کی حمایت اور سفارش کر دی، فرمایا آخرت میں گناہ ملے گا، گناہ کا سبب بنے گا، اس کے بوجھ کا سبب بنے گا۔ تو ووٹ اگر سفارش ہے تو یاد رکھنا آپ کی سفارش غلط کے ساتھ نہ ہو۔ اور فرمایا قضاء و فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہ سب سے مضبوط نظریہ ہے کہ زیادہ تر یہ بات ہے کہ یہ قضاء اور فیصلہ۔ تو فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو یاد رکھنا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ جہاں تم نے عدل کا دامن چھوڑا، انصاف کا دامن چھوڑا، تو اب ظلم ہو جائے گا۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انصاف یا ظلم۔ تو فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تو حضور یہ ووٹ کا فیصلے سے کیا تعلق؟ یہ اس قوم کے لیے ہمارا فیصلہ ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ حاکم وقت یہ ہونا چاہیے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس نظریے کی فتح ہونی چاہیے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس منشور کی فتح ہونی چاہیے۔ تو جس نظریے اور منشور کی فتح آپ چاہتے ہیں وہ حق ہونا چاہیے۔ اگر وہ حق نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے لیے فیصلہ کرنے والے نہیں ہوئے، آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فرمایا وہ خود ظالم ہے۔ کون ہے؟ ظالم ہے۔ تو اگر ووٹ کی حیثیت قضاء اور فیصلے کی ہے تو یاد رکھنا کہ کہیں تم ظالم کا ساتھ دے کر کے ظالموں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اور حدیث مبارک ہے بالکل واضح، اگر یہ اس حد تک غیر شرعی ہوتا تو اس پر حدیث نہ ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من استعمل عاملا من المسلمین، جو مسلمانوں کے کسی معاملے میں کسی شخص کو عہدیدار بنائے۔ اب اس میں تمام عہدے آ گئے، اس میں آپ کے سیاسی عہدے بھی آ گئے، مذہبی عہدے بھی آ گئے، آپ کے خاندانی برادری کے عہدے بھی آ گئے، تمام چیزیں آ گئی۔ فرمایا من استعمل عاملا من المسلمین، مسلمانوں کے معاملے میں کسی کو صاحب اختیار بنائے، اور یہ صاحب اختیار بنانے والا یہ ووٹر وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، اور یہ جانتا ہے میں جسے اختیار دے رہا ہوں، جس کے حق میں ووٹ دے رہا ہوں، جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، اس سے بہتر موجود ہے، اس سے بہتر موجود ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا جاننے والا موجود ہے، اور اس کے باوجود اس نے کسی کم بہتر کو بھی اگر ووٹ دیا نا فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین، اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی، تمام مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، اور خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح چیز بیان فرما دی، فرمایا کہ تم جسے صاحب اختیار بنا رہے ہو، اور یہ ووٹ بھی اختیار دینا ہی ہے، تو تم جسے صاحب اختیار بنا رہے ہو، جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، اس سے بہتر، کس حیثیت سے بہتر؟ مالداری میں نہیں، اثر و رسوخ میں نہیں، جھوٹے دعووں میں نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو جاننے کے اعتبار سے اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، تو فرمایا پھر کسی اور کو صاحب اختیار بنانا خیانت ہوگا، پھر کسی اور کے حق میں سفارش کرنا خیانت ہوگا۔ تو حضور والا جتنی تنظیمیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے آزمائے ہوئے ہیں، سچے جھوٹے کا پتہ ہے، اور اس کو ہٹا بھی دیا جائے، چلو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا سب اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلم بکتاب اللہ و سنتہ، اللہ کی کتاب اور سنت کو جو زیادہ جاننے والا ہو اس کے حق میں فیصلہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو میدان میں کون نظر آ رہا ہے کہ جو اعلم بکتاب اللہ و سنتی ہو؟ وہ ایک ہی تنظیم اور ایک ہی منشور نظر آ رہا ہے، اور اس منشور کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور یہ تحریک لبیک پاکستان کسی تحریک کا نام اب رہا ہی نہیں، اس الیکشن میں اور پچھلے الیکشن میں بھی ایسے ہی تھا، یہ پوری اہل سنت کا نام ہے، تنظیم ایک ہے لیکن پوری اہل سنت اس پر متفق ہے۔ ذرا سی اگر کہیں کسر باقی بھی ہے تو مفتی عمر فاروق قادری صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ اگر تھوڑی بہت کسر کہیں باقی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو فرمایا ابھی الیکشن ہونے گئے، ابھی دن باقی ہے۔ کہا دن باقی ہے، جو رہ گیا ہے وہ کسر بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور جب الیکشن کا دن آئے گا تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ پوری اہل سنت کی حمایت اور جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت صاحب آپ ایک تنظیم اگر اس سے اچھی کوئی نظر آ رہی ہے تو حضرت آپ بتا دیجیے، اس کی بات کر لیتے۔ یہاں تو یہ تنظیم اہل سنت کا ایک اتفاقی پلیٹ فارم ہے، یہاں پر متفق ہو کر کے جناب جو ہے ایک بات ہو رہی ہے، تو اسی اتفاق کی تو ہم تلاش میں تھے۔ بعض لوگ جو جنہیں رائے دینے کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اتفاق نہیں ہے تو لو جی ہو گیا اتفاق، آ جاؤ اب میدان میں، جی یہ کام نہیں۔ جو بات جس بات پر اعتراض تھا وہ اعتراض ہی ختم ہو گئے، اور اب اہل سنت جو ہے ایک شاندار طریقے سے اور عوام اہل سنت کی بھرپور حمایت کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تو حضور والا جو ہے پہلے کے جو ادوار تھے کہ اگر یہ سمجھتے تھے آپ کہ جی سارے ہی برے ہیں اور ووٹ کے اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہیے،
تو اس وقت کے حساب سے وہ فیصلہ درست تھا، لیکن آج بروں کے سے ٹکرانے کے لیے اور ظلم کو جھکانے کے لیے اچھائی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب سارے ہی برے تھے تو ٹھیک ہے، اس وقت اس اختیار کو ضائع کر دینا ٹھیک ہے، جن کی نگاہ میں بہتر تھا درست تھا، لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو آج سارے برے نہیں ہیں، ان بروں کے مقابلے میں اچھائی موجود ہے، دنیا کے مقابلے میں دین موجود ہے، اور کفر کے مقابلے میں اسلام موجود ہے۔ تو حضور والا بس یہ چند دن اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس اختیار کا بالکل درست استعمال کرنا ہے، اور اگر اب بھی درست استعمال نہ ہو سکا تو حضور والا پھر وہی یہ اختیار پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد آنا ہے، پھر یہ موقع برسوں بعد آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ حدیث یاد رکھنا کہ جو کسی کو صاحب اختیار بنائے اور جان بوجھ کر یہ جانتا ہو کہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، ان بہتر لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور کو صاحب اختیار بنائے، وہ خائن ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی خیانت، رسول اللہ کے ساتھ بھی خیانت، سب مسلمانوں کے ساتھ خیانت، تو ظاہر ہے پھر آخرت میں اس کا جو ہے انجام ہوگا وہ خائنوں کے ساتھ اور جناب خیانت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے آپ کو امینوں میں رکھیں، اپنے آپ کو امانت داروں میں رکھیں، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کا درست استعمال کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی دینی اعتبار سے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال ہوگا کہ حضرت دین کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن سیاست شعبہ دنیاوی ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے کون بہتر ہے، ہمارے معاشی معاملات میں کون بہتر ہے، ہمارے علاقائی مسائل کے حق میں ہمارے لیے کون بہتر ہے۔ تو ایک بات تو یہ سماعت کر لو کہ تمہاری ذات کا مسئلہ ہو، تمام عالم کا مسئلہ ہو، بہتر تو ہر اعتبار سے اسلام ہی ہے، ہر اعتبار سے اسلام ہی بہتر ہے۔ جب تک لوگ اسلام کو چنتے رہے تھے تو بلندی اور ترقی کی طرف جا رہے تھے، جب سے اسلام کو چھوڑ کر کفر کا انتخاب شروع کیا ہے تو وہ دن ہے، اور آج کا دن کہ ہم پستی کی طرف جانب جو ہے رواں دواں ہے۔ تو اپنے آپ کو ان پستیوں سے نکالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا انتخاب کریں اور کفر کو جناب پھینکیں ایک طرف، اور دنیا کو ایک طرف کر کے آپ اسلام کے نام پر اس حق کا استعمال کریں۔ لیکن پھر بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضور والا پچھلے کئی سال سے آپ لوگ اپنا یہ حق استعمال کر رہے ہوں گے دنیا کے نام پر، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کے نام پر آپ کو کیا کچھ مل گیا، آپ کو کیا دیا آپ کی حکومتوں نے؟ چلیں اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس علاقے کے مکین ہیں، اس علاقے کے رہائشی ہیں، اس علاقے کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو آپ کو پچھلی حکومت نے آ کر کے دیا ہو، یا ایسا کیا ہے جو اس سے پچھلی حکومت نے آ کر کے دیا ہو؟ ارے آپ کے یہاں تو اسپتال بھی نا آپ کی برادریوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کی قطری برادری نے اسپتال بنا لیا، آپ کی گودرا برادری نے اسپتال بنا لیا، آپ کی کاغذی برادری نے اپنا اسپتال بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو اپنی محنت آپ کی ہے، اپنی مدد آپ کی ہے آپ نے۔ حضرت آپ کو آ کر کے سرکار نے کیا دیا؟ مسجد آپ اپنی جیب سے بناتے ہو، اسپتال آپ اپنی جیب سے بناتے ہو، اسکول آپ کے چندے کے وہ بھی کسی کام کے نہیں ہوتے، تو آپ کو دیا کیا ہے؟ وہ لسٹ ذرا تیار کر لیجئے گا دنیاوی اعتبار سے، کیا آپ کو پچھلی حکومتوں نے اسپتال دیے؟ اور جو ہسپتال ہے 4 دیواری دے دینا اور ہے، ان اسپتالوں میں سسٹم کیا ہے حضرت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو ایک غریب آدمی صبح سے شام تک جو کماتا ہے نا، ایک بچے کے بخار میں وہ ایک ہی دن میں جناب وہ سارے پیسے خرچ کر کے آ جاتا ہے۔ تو کون سا شعبہ صحت آپ کو دیا ہے؟ جو پاکستان سے باہر ترقی یافتہ ممالک میں جانے والے ہیں، آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کرتی ہیں، کہ وہاں پر ایک شخص کو اگر دوا لینی ہے، علاج کروانی ہے تو اسے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو عام ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ بھی گواہیاں موجود ہیں کہ کسی کو ہلکا سا بخار کا اثر ہوا اور اس نے دوائی نہیں لی، اور پتہ نہیں کس طرح سسٹم نے کام کیا کہ ٹیم اس کے دروازے پر آ کر کے کہتی ہے کہ تمہیں جب اسپتال یہاں پر میڈیکل فری ہے تو تم نے دوا کیوں نہیں لی؟ حکومت کی طرف سے آ کر کے مریض کے پاس اسے زور دیا جا رہا ہے کہ جا کر کے دوا لو۔ ایسی گواہیاں جناب دوسرے ممالک میں موجود ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟
بندہ مر بھی جائے نا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے تو قبرستان ختم ہو گئے، اب تو قبرستان بھی برادریاں بنا رہی ہیں. آپ چلے آگے پیچھے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے پاس تو حکومتوں نے ہماری میتیں دفن کرنے کی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ہماری رہائش اور زندوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ برادریوں تنظیمیوں کو اپنے اپنے قبرستان بنانے پڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے آپ کو حکومت نے نہیں دیا. آپ کو اسپتال بنانے پڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کو حکومتوں نے نہیں دیا. اسکول آپ کو بنانے پڑ رہے ہیں، وجہ کیا؟ آپ کو حکومتوں نے کچھ نہیں دیا. سر آپ کو تو نوکریاں بھی نہیں ملی. جو امیر تھا وہ امیر سے امیر ہو گیا، جو اپر لیول کا تھا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. کون پوچھنے آ گیا حضرت آپ کے پاس؟ کون ایسا آپ کا عوامی نمائندہ تھا جو آپ کی آواز پر آپ کے پاس آ سکے؟ ہمارے ہاں تو الحمدللہ وہ نمائندے اس وقت کھڑے ہیں کہ جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. ارے جب ہم نے آواز دی ہے وہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں دنیا کے لیے آواز دی نہیں. ہم نے انہیں دین کے لیے آواز دی تو وہ آئے. آگے بھی انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں آپ دین کے لیے ایک آواز دے کر کے دیکھیں گے نا تو شاید آپ سے پہلے پوائنٹ پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ کے پاس سرکار کچھ بھی نہیں ہے. اسپتال آپ کے اپنے اپنے ہیں، دوسرے اسپتالوں میں چلے جاؤ تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ اعضائے جسم نکال کر کے بیچ دیے جاتے ہیں. مردہ آدمی کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، 2 دن 3 دن وینٹیلیٹر پر مردہ آدمی کو رکھ کر اور جناب بل بنایا جاتا ہے. کون نہیں جانتا؟ غریب آدمی اسپتالوں میں جانے سے ڈرتا ہے، پرائیویٹ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. سر ایک عام آدمی بھی نہیں جا سکتا اور سرکاری اسپتالوں میں اسے لائنیں لگانی پڑتی ہے. شعبہ طب آپ کے پاس نہیں ہے، شعبہ تعلیم آپ کے پاس، اس میں بھی ہمارے پاس جناب اپنے اپنے اسکول ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ترقی یافتہ ممالک میں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تعلیم فری ہوتی ہے. آپ کے بچے کو تعلیم کب فری ملے گی؟ ارے فری نہ ملے، سستی مل جائے، ملے تو وہ شعور تو بیدار ہو. ایک بات اور ہے، ہمارے ہاں جاہل کو جاہل رکھا جاتا ہے اوپر سے، کیونکہ اگر یہ پڑھ لکھ گیا اور ان میں سے اگر نمائندے آ گئے نا، یہ خطرہ ہوتا ہے اوپر کہ اگر نمائندے عوام میں سے آ گئے تو انہوں نے اپنے ماضی میں عوام کی تکلیف کو دیکھا ہے، انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی ہے. تو جس نے جو تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے نا وہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھے گا. جب سمجھے گا تو مسائل بھی حل کرے گا، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے جو حقیقتاً عوامی نمائندے ہوتے ہیں انہیں نہیں آنے دیا جاتا. لیکن اس بار انشاءاللہ وہی نمائندے آئیں گے جو ہم میں سے ہیں، وہی نمائندے آئیں گے جو دین کے نام پر اٹھے ہیں. اس کے علاوہ حضرت صاحب کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ پانی بھرے تو بجلی بڑھ جاتی ہے، اور اگر بجلی بچائے تو جناب پانی رک جاتا ہے. گیس ہمارے چولہوں میں نہیں ہے. ہاں وہ کہتے تھے ایک محاورہ کہ جناب چولہا تو غریب کا بھی جل جاتا ہے، لیکن ابھی تو چولہا امیر کا بھی نہیں جل رہا، گیس ہی نہیں آ رہی ہے. یہ وہ حکومتیں جنہوں نے غریب بیچارہ غریب کا چلو چولہا نہیں جل رہا، ابھی تو انہوں نے امیر کا چولہا بھی بند کیا ہوا ہے. پیچھے سسٹم میں گیس ہی نہیں ہے. تو یہ کس کی برکات ہے حضرت؟ یہ ہمارے اسی ووٹ کی نوست ہے. آپ کے پاس بجلی تو 12 گھنٹے نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے کی بجلی میں بل 12,000 کا ہے. تو اگر 24 گھنٹے دے دی تو 24,000 بھرے گا کون بھائی؟ ایک آدمی کی تنخواہ 24,000 ہے. تو آدھے دن کی بجلی کا بل آپ دیکھتے ہیں جو آپ بھرتے ہیں ہر مہینے، اگر انہوں نے پورا 24 گھنٹے بجلی دے دی پھر تو گھر بک جائیں گے بھائی. تو ایسے لوگوں کو کب تک لاتے رہو گے کہ یہ ساری چیزیں سیوریج کا مسئلہ ہے وہ آپ خود اپنے پیسوں سے حل کروا رہے ہو؟ ہاں پانی کی لائنوں کا مسئلہ کہیں ہوتا ہے وہ آپ اپنے پیسوں سے حل کراتے ہو. تو سب کچھ تو آپ چلا رہے ہو. حکومت کیا چلا رہی ہے؟ اس میں بھی آپ کو کام کروانے کے لیے رشوتیں دینی پڑ جاتی ہیں. تو جب سب کچھ چلا ہی آپ رہے ہو تو حضرت ہٹاؤ ان کو، اپنے ہی لوگ لے کر کے آؤ کہ کم سے کم خوف خدا خوف رسول تو ان کو ہو، کم سے کم رشوتیں تو نہ ہوں، کم سے کم ہمارے مسائل تو حل ہوں. کوئی آ کر کے ہمیں دیکھ تو لے، کم سے کم ہمارے دکھ درد کو سمجھنے والا کوئی وہاں پر بیٹھے. جب دکھ درد کو سمجھنے والا ہوگا تو ہی کام بنے گا، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا. حضور والا اس بار سنجیدہ ہو جائیں.
ہر بار یا تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہمارا کام نہیں ہے، پہلے نہیں تھا جب سارے چور تھے نہیں تھا، لیکن آج سارے چور نہیں ہیں، آج اللہ نے اپنے ماننے والے بھیج دیے، آج وہ لوگ آ گئے کہ جنہوں نے اسلام نافذ کرنا ہے۔ ہاں اگر اسلام کے نفاذ سے ڈرتے ہو تو یہ الگ بات ہے، اگر یہ سوچتے ہو اسلام آیا تو سود خوریاں بند ہو جائیں گی تو یہ بات الگ ہے، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام آیا تو فحاشیاں بند ہو جائیں گی تو یہ بات الگ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام آیا تو شرابیں بند ہو جائیں گی تو پھر یہ بات اور ہے۔ لیکن آخری بات اور ہے کہ اگر اسلام آیا تو یہ نشے بند ہو جائیں گے۔ آپ کے نوجوان کا آج کیا حال ہے؟ آج یہ چرس مافیا، ہیروئن مافیا، یہ سب پھیلا ہوا ہے، مقابلہ کرنے والے تھک رہے ہیں لیکن یہ مافیا ختم نہیں ہو کر کے دے رہا۔ قانون آپ کے پاس موجود، حکومت آپ کے پاس موجود، اسمبلی آپ کے پاس موجود، سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں ہے کہ آپ کے محلے میں ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کو چرسی اور ہیروئن چی بنا کر کے چلا جاتا ہے؟ کم سے کم ان نوجوانوں کے لیے کوئی درست فیصلہ کر لیا جائے کہ وہ لوگ آئیں کہ جو ان چیزوں سے خود بھی دور ہوں اور اپنے عوام کو بھی دور رکھ سکے۔ ورنہ ہم نے تو حکمران بھی وہ دیکھے ہیں کہ کسی کے لیے چرسی کا لفظ، کسی کے لیے جناب جو ہے ہیروئن چی کا لفظ، تو جب اوپر یہ جناب وہ چرس ہوگی تو نیچے تک تو پاؤڈر پہنچے گا نا حضرات، نیچے تو پھر آئس بھی چلے گی، سب کچھ چلے گا۔ دیکھو یہاں رہتے رہتے امام صاحب کو کتنی معلومات ہو گئی ہے۔ تو یہ سب کہاں ہے؟ یہ سب ہمارے معاشرے میں، محلے میں ہے، تو یہ ختم کب ہوگا حضرات؟ میں اور آپ کرتے کرتے تھک گئے، برسوں سے برادری کے لوگوں نے بھی کوشش کر لی اور برادریوں نے بھی کوشش کر لی، ہم نے ممبر سے بھی بات کر لی، کیا فائدہ ہوا؟ لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، بیچارے واپس آتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں۔ کیا زندگیاں اسی میں پوری ہوں گی؟ کم سے کم ان نوجوانوں کے لیے جو ہیروئن کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، انہی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کوئی اچھا فیصلہ کر لیا جائے، مزید اولاد کو اس طرف جانے سے بچا لیا جائے، مزید نوجوانوں کو اس طرف جانے سے بچا لیا جائے۔ تو حضور والا اس بار سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہے، اور صرف اہل سنت ہی نہیں، یہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو اور اہل سنت تو ہے ہی، یہ جو تحریک لبیک ہے یہ نہ مخصوص برادری کی جماعت ہے، یہ نہ مخصوص مسلک کی خدمت کے لیے بنی ہے، یہ بنی ہے اسلام کے نام پر۔ جب بات اسلام کی ہوتی ہے نا تو پھر ہمارا تمہارا اختلاف ایک طرف ہوتا ہے، ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جب بات یہودیوں سے لڑنے کی ہوگی تو پھر یہ اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا، جب بات عیسائیوں سے لڑنے کی ہوگی، جب بات ملحدین سے اور اسلام کے خلاف قوانین بنانے والوں سے لڑنے کی ہوگی تو پھر ہمارا تمہارا اختلاف ایک طرف ہے، جا کر کے ہم نے اسلام کے لیے کھڑے ہونا ہے، جا کر کے ہم نے یہودیت سے مقابلہ کرنا ہے، جا کر کے ہم نے عیسائیت سے مقابلہ کرنا ہے، کفر و شرک سے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کفر و شرک کے لیے اپنا ووٹ اٹھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ووٹ ہونا چاہیے، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ووٹ ہونا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں عزتوں کے لیے ووٹ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ کو کیا نہیں پتا وہ قوانین پاس ہو چکے ہیں کہ جس میں معاشرہ بغیرتی کی طرف جائے گا اور ایک باپ کھڑے ہو کر صرف دیکھتا رہے گا، آنسو بہاتا رہے گا، بیٹی جو چاہے کر سکتی ہے، باپ کا اختیار اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، نوجوان جو چاہے کرے، ماں باپ کا اختیار اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ معاشرہ لانا چاہتے ہو؟ کیا وہ معاشرہ لانا چاہتے ہو جو دیگر ممالک میں ہے، جو انڈیا میں جس کی ابتدا ہو چکی ہے؟ کیا وہ معاشرہ ملک پاکستان میں دیکھنا باقی رہ گیا؟ ان گلیوں میں فحاشی اور یعنی اس لیول کی دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر اسی لیول کے دیکھنا چاہتے ہو تو لگے رہو ان کے پیچھے، لگے رہو ان جھوٹوں کے پیچھے کہ انہوں نے صرف آپ کو بربادی کی طرف لے کر کے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی شعور، تھوڑی سی بھی عقل باقی ہے، تھوڑا سا بھی جذبہ ایمان باقی ہے تو اب بھی وقت ہے، فیصلہ درست کر لو۔ اس کے بعد 5 سال بعد آئے گا، ایسا نہ ہو 5 سال تک ہم پھر جناب رگڑا کھاتے رہے، پھر بھاگتے رہے لوگوں کے پیچھے، اور ہمارے مسائل حل کرنا تو بہت دور کی بات ہے حضرات، پھر ہمارے مسائل سننے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا ظلم اپنے اوپر، اپنے پورے معاشرے کے اوپر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَلْيَنْتَظِرِ السَّاعَةَ،
جب امانت نااہل کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، تو کوشش کرو یہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ امانت اہل کے پاس جائے نااہل کے پاس نہ جائے۔ اگر نااہل کے پاس گئی تو پھر اس کے ظلم میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ کوشش کریں کہ 8 فروری کو ہمارا تعلق کسی ظالم کے ساتھ نہ بنے بلکہ دین اسلام کی خدمت گزار کے ساتھ بنے۔ ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں نا، ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ جسم کس کا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب اگر آپ سے میں یہ سوال کروں اور آپ ہاتھ اٹھا کر کے مجھے جواب دیں کہ یہ جسم کس کا ہے، ایسا نہیں 8 فروری تک تو بے ہوش ہو جاؤ گے اگر ابھی اتنا سوتے رہے تو۔ بھائی اتنی آواز سن کر بھی اگر سو رہے ہو تو جب تو آوازیں بھی شاید نہ آئے، سب مصروف ہوں گے۔ تو یہ جسم کس کا ہے، یہ جان کس کی ہے، یہ قدم کس کے ہیں، یہ سر کس کا ہے، یہ ہاتھ کس کے لیے ہے، یہ انگوٹھا کس کے لیے ہے؟ تو یہ انگوٹھا لگنا بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چاہیے۔ یہ ہاتھ بھی 8 فروری کو رسول اللہ کے لیے اٹھے، یہ قدم بھی انشاءاللہ 8 فروری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھے۔ اور جناب صرف ہم نہیں، ہمارے پورے اہل خانہ سب کی ہماری ذمہ داری ہے، اور میں کوشش کروں گا میں خود یہاں موجود رہوں، جو خدمت کر سکوں انشاءاللہ پورا دن جتنا میرے اندر ہمت ہوگی میں انشاءاللہ خدمت کروں گا۔ تو یہاں پر بس ایک ہی نعرہ ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔